اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں، ان میں سے سب سے پہلی اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے، وہ ہے اطاعت رسول۔ اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے۔ اللہ خود کوئی مشخص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، بالغیب۔ ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے۔ رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے، ایک شخص بھی تھے، اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ۔ کوئی حضور کا خسر ہے، خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، کوئی حضور کا داماد ہے، کوئی حضور کی بیوی ہے، رشتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد رسول اللہ کے ساتھ بحیثیت رسول ہو، اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے، یا ایک داماد کی حیثیت سے، یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے، حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا، لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اباح کرتی ہے طبیعت، جیسے کہ ان عورت کی طبیعت اباح کرتی ہے کہ شوہر کی تابعداری کیوں کرے، آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے، مکمل انسان ہے، اس کے احساسات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں۔ اسی طرح انسان کی اطاعت کرے، یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا، ذہناً ریکنسائل کرنا آسان نہیں۔ اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھب جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی، جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر نوکنگ کرتی تھی، ان کی گاڑی چل نہیں پاتے تھے۔ اب فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ان کی ثبات ایمان اور ثبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہی پر محمول کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو تو ہمیں کرنی ہوگی، اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتل کرو اپنے آپ کو۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو شاید جو ہے منافقین کا معاملہ چل رہا ہے، اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے، رشتہ دار، ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو، ہونا تو چاہیے اس کے بالکل برعکس، اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں، کہ جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافقین کو خود قتل کرے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر، غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا، اور اس پر انہیں غصہ آیا، اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ
اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعبیر کر سکتے، اور اگر کل گزرتے ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم واشد تثبیتا واذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما۔ اب اس کے بعد یہ اطاعت رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا۔ وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے یہ۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایک بیس لائن ہے، صالح مسلمان، ایک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے۔ اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا۔ اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک وہمی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی، لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے، جتنی کوشش کرے، وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدید میں انشاءاللہ۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دیجو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ۔ تو واقعہ یہ ہے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے، کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اب آ رہی دوسری چیز، قتال فی سبیل اللہ، جو بڑا سخت امتحان تھا مادی اعتبار سے۔ اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی ایک مرحلہ تھا، نفسیاتی الجھن تھی، لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس شے، مادی شے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان لے لیا، اپنے ہتھیار لے لیا کرو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں، یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے آپ گروپ بھیجتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8، کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر جیسے غزوہ بدر میں آپ گئے، غزوہ احد میں آئے، تو ان میں سے جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کی راہ میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، حکم ہو گیا ہے نکلنا ہے، فلاں وقت ہے، کوچ ہوگا، اب وہ اس میں ڈھیل برت رہے ہیں، ابھی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے، اب نکلنے ہی والے تھے، اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فیصلہ ہی ہو گیا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اب بہرحال مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو، کوئی وقتی طور پر ہزیمت ہو جائے، قال، تو وہ کہے گا قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، میں تو اللہ نے بڑا انعام کیا، بڑا کرم کیا، جو میں نہیں گیا، میں رہ گیا، میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی، وہ میرا جو اونٹ گم ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا، یہ تو مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں اس جنگ میں، اس مارکے میں جانے سے بچ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مال غنیمت لے کر آؤ، من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، لَيَقُولَنَّ، اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، بالکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور مروت اور مودت ہے ہی نہیں،
یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ وہ کھینچ دیا گیا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں لازماً قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے آخرت قبول کی، دنیا ہم دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے تو پھر کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اب دو ہی امکانات ہیں، وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہی شہید ہو جائے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ خاص طور پر جو خاص قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے، کہ جو پھنسے ہوئے تھے، ان میں کمزور بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، بیمار بھی تھے، بوڑھے تھے، جو ایمان تو لے آئے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے قبائل میں ہیں، وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو خاص طور پر ان کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کو جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا، یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی ہمارا ولی، حمایتی، مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ اب ان کی جو یہ آہ و بکا ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کرنی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ویسے یہ آیت آج کل بعض لوگ جو ہیں جو اس مختلف قسم کے ہمارے سیاسی قسم کے جہاد چل رہے ہیں، جن پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیتی ہیں بعض جماعتیں اور اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں، تو وہ بالکل یوں سمجھیے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے، یہاں پر کوئی جد و جہد نہیں کہ اسلام آ جائے، ہمارے یہاں کفر کا نظام چل رہا ہے، تو ہم تو مخاطب ہی نہیں اس کے۔ مخاطب اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو، جہاد کرنا یا کرو، جانے ذریعے یاد ہو، طاغوت نہیں ہے یہاں پر حکمران، طاغوت کی حکومت ہے، غیر اللہ کی حکومت ہے، قرآن کے سوا کوئی اور قانون چل رہا ہے۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ظالم، فاسق اور کافر اور مشرک تو ہم خود ہیں۔ تو اپنا گھر درست کرو اور اس کے بعد پھر تمہاری جمعیت ہوگی، تمہارا نظم ہوگا، تمہاری قوت ہوگی۔ حکومت تمہاری دوستیاں کرتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف کہ تم جا رہے ہو اور اپنی جانیں دے رہے ہو۔ تو یہ آیت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھنا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں، جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو قتال کرو، جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے، شیطان کے حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار، بڑی باغوب، لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ پھسپسی چال ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ذرا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف
جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، روکے رکھو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ہے کہ جو مکے کے اندر حکم تھا 12 برس تک۔ مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، تو بہت سے مسلمان تھے جوش میں بھی اور یقیناً خلوص کے ساتھ ہوش مند ہو کر بھی کہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے، یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، حضور ہمیں اجازت دیجیے۔ آخر ہم جو ہے، ہم نامرد نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن اجازت نہیں تھی۔ یہ منہج انقلاب نبوی کا ایشو ہے۔ اس وقت حکم یہ تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ابھی کفو ایدیکم۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفو ایدیکم، یہ فعل مجہول ہے، کہا کس نے تھا؟ مکی قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے، وہاں بھی یہ حکم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے روکا۔ یہ آیت تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں، سورہ نساء میں، تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ حضور کا حکم تھا جس کو کہ اللہ نے وہ اون کیا ہے، اللہ کی طرف سے تھا یہ۔ تو وہی یہ جلی تو ہوتی ہے، وہی یہ خفی بھی ہوتی ہے، یا حضور کے جس اجتہاد کو اللہ تعالیٰ اس کو تقریر کہیں گے، جیسے حضور کی حدیث ہم کہتے ہیں ایک آپ کا قول ہے، ایک فعل ہے، ایک تقریر ہے۔ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اسے روکا نہیں، تو گویا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکگنیشن مل گئی کہ وہ بھی جائز ہے، یقیناً غلط ہوتا تو حضور روکتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وحی جلی ہے، وہ آ رہی ہے، اور وحی خفی بھی ہے حضور کو جو آ جاتی ہے، اور ایک یہ کہ حضور خود اجتہاد کر رہے ہیں، اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں تو وہ گویا اللہ کی تقریر ہو گئی، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا، اور وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو ہے یہاں نقل ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہو۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب یہاں محذوف ہے، اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم جنگ کریں، لیکن اب کیا حال ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ وہ مکے کے مہاجرین نہیں ہے، یہ اصل میں وہی منافقین مدینہ جو ہے ان کا حال ہے، لیکن کنٹراسٹ دکھانے کے لیے جو اس دور کی بات تھی اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا، اور یہ جو کچھ ہے شکل یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم پر تو نے کیوں فرض کر دی جنگ، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ابھی اے پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اور کیوں نہ مؤخر کیا اس کو۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیر سی شے ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں اشار ہے، بھرپور تمہیں اس کا اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اب ظاہر بات ہے کہ قتال سے جی چرانے میں اصل سبب کیا تھا؟ موت کا خوف، اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، پالے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم بڑے مضبوط فورٹیفائڈ قلعوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محصور کر لو، بروج قلعے کے لیے آتا تھا، مشیدہ بہت مضبوط۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان منافقین کا ایک اور طرز عمل دیکھیے، اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شے مل گئی، کوئی فتح ہو گئی، کوئی اور خیر آ گیا، حضور کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آئے، تو اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان تصیبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، بڑا اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے کیا ہے۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے محمد آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ نے یہ غلط اقدام کیا، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے، ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو، آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں، خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے، اور اگر تکلیف آ گئی تو اے محمد آپ کی طرف سے، قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے یہ سب چیزیں، خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جو بھی صورت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے، ان کی مت بالکل ماری جا چکی ہے۔ اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہیں، لیکن جو میرے نزدیک راجح ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تحویل خطاب ہے۔ شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے یہ کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا۔ وما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك، دیکھو اے مسلمان، جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے، اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہمارا ایمان اس پر ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے، ادب کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعذیب فرمانی چاہیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہے، ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن استجاب کے انداز میں، اچھا تو جو انہیں خیر مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی برائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے۔ کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ دو تعبیریں ہیں اس کی، میرے نزدیک پہلی تعبیر راجح ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ آپ حدیث اپنے دماغ میں ٹانک لیجئے، اپنے ذہن میں، اس لیے کہ یہ جو کام تھا سارا کا سارا جماعتی زندگی کے تحت ہو رہا تھا، اور اس میں رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں ہے تو کمانڈر ان چیف ہے، لیکن کمانڈر ان چیف کے ساتھ دوسرے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہوتے ہیں، میمنہ پر، میسرہ پر، قلب پر، عقب پر، ہر اول دستے پر کون ہے؟ لہذا چین ہے یہ اطاعت کی، سم اطاعت کی، کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، وہ تو یہی بات آ گئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہ چین چلے گی اوپر سے نیچے تک، جو بھی جماعت ہوگی، لشکر ہوں گے، اس میں جو ہے رینکس ہوں گے، اس میں کادرز ہوں گے، اسی طریقے سے یہ سم و طاعت جو ہے اس کی ایک زنجیر چلتی چلی جائے گی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اب جو اس سے منہ موڑ دیں، روگردانی کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، وہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے ہاں جا کر وہ خود اس کا محاسبہ جو ہے فیس کریں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کہتے ہیں طاعہ، ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں، سامنے تو ہو گئی، بعد میں جا کر جو ہے رشا دوانی، سازش۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے، نامہ اعمال ان کا تیار ہو رہا ہے، وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، ان کو دفع کیجئے، چشم پوشی کیجئے، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس میں بھی مصلحت یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مصلحت ہے، جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فاعفوا واصفحوا، ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نکیر نہ کیجئے، جو کہہ رہے ہیں صبر کیجئے،
اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مصلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے۔ اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آرزنو، ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے، یہاں الفاظ تو نہیں ہے وہ عرصے کے لیے، لیکن نتیجے کے طور پر اس لیے کہ غزوہ تبوک کے بعد پھر حضور نے ان پر گرفت شروع کی، تو وقت آ گیا کہ اس کے بعد ان کے پردے چاک کر دیے گئے، جو پردے پڑے ہوئے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیے گئے تھے۔ فارغ عنہ وتوکل اللہ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے سہارے کے طور پر، یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں، ان کے یہ مشورے، ان کی یہ سازشیں، یہ سب جو ہے پادر ہوا ہے اور یہ سب نسیہ منسیہ ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کیجئے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ پڑھتے تو ہیں، میں نے آپ سے کہا نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، جو بھی منافق تھا اسے اس وقت نماز تو پڑھنی پڑتی تھی، مطلب کہ مسلمان نہ مانا جاتا۔ آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، اس وقت تو ضروری تھی، بلکہ عبداللہ ابن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعے کے روز تو خاص طور پر حضور کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا، لوگوں توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں۔ تو وہ نمازیں تو پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، لیکن افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ یہ قرآن ان کے سروں پر سے گزر رہا ہے، یا ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل رہا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سے تضادات وہ پاتے۔ اس پر غور کرو گے، یہ بڑا مربوط کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ جو ہے بہت منطقی طور پر مربوط ہے، اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، ان منافقین کے ایک اور روش، جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی، من الامن اب الخوف، امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں، کہیں سے خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، حملہ کرے گا، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو جائے۔ یہ اسی سے اذاع کا لفظ آج کل بنا ہوا ہے، ریڈیو کو، نشر کو، براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ ہے عربی کا، جدید عربی کا، اذاعۃ الجمہوریۃ المتحدۃ العربیہ، یہ جو ریڈیو ہے، دس دی ریڈیو آف یونائٹڈ عرب ریپبلک، یہ میں سنا کرتا تھا کبھی، شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی قرات ہوا کرتی تھی مصر سے، تو وہ اذاعۃ الجمہوریۃ المتحدۃ العرب، تو یہ جو ہے وہ اذاع اب نشر کرنے کے لیے، اذاعوا بہ، وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے، اس طرح کی اطلاع آئی ہے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا جو اور اولي الامر ہے، بہرحال اوس کے سردار ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، ان تک بات پہنچا دیں، اس خزرج کے سردار، یا اوس کے سردار ہیں سعد بن معاذ، ان تک پہنچا دیں۔ اگر یہ کرتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آتی جو اس کا استنباط کر سکتے، نتیجہ نکال سکتے، کتنی بات صحیح ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی جو ہے پھیلا دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں سراسیمگی پیدا ہو گئی، ایک فکر پیدا ہو گیا، جسے آپ کہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا ہے، سنسنی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شان میں حال نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کے ضمن میں غالباً میرے نزدیک قرآن مجید کی سخت ترین آیت یہ ہے، لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے، معنوی ہے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اے نبی آپ تو جنگ کریں اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ وحرض المؤمنین، اہل ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سکے اکسا، اختیار تو نہیں، یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا اکیلے نکلیے، جیسے کہ حضرت ابوبکر نے کہا بھی تھا جب کہا گیا کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی کیجیے، کوئی بھی میرا ساتھ دے گا میں اکیلا جاؤں گا، یہ عظیمت۔ تو اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا، آپ کا تو فردی منصب ہی ہے، آپ کو ہم نے بھیجا اس لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کو تو کرنا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ حرض المؤمنین، یہ حرض ضاد کے ساتھ ہے، ایک حرص ہے سواد کے ساتھ، ہارا سواد، حرص طمع، کسی چیز کی لالچ،
تحریص کے معنی ہو گئے کسی میں کسی شے کی ترغیب پیدا کرنا، لالچ پیدا کرنا، پرسویشن۔ حرض، یہ دور جو آیا ہے یہ ہے جیسے اکسانا، لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا، ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا، یہ ہوگا یہ حرض۔ حرص سے یہ دور ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، تھام لے۔ ان کی جنگ جو ابھی بڑی ان کی چلت پھرت ہو رہی ہے، ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے، وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا، اس لیے کہ سن 5 میں، یوں سمجھیے یہ سن 4 میں نازل ہو رہی ہے سورہ نساء، سن 5 میں سورہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے۔ لن یغزوکم قریش بعد عامہم ھذا ولکنکم تغزونہم، اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے، اب وہ آئندہ کبھی تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے، اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گے۔ اس لیے 6 سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا، ٹریٹی ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد 7ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی، اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ وہ ایک کے بعد دوسری جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے، اور اسی وقت میں پھر سورہ صف نازل ہو گئی تھی کہ اب وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، یہ بھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے نبی بشر المومنین، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا، ان کی جنگ کو روک دے گا۔ واللہ اشد باس واشد تنکیلا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی، قوت میں بھی، اور سزا دینے میں بھی، اور سختی اور عقوبت میں بھی۔ اس کے بعد پھر تمدنی چیزیں کچھ آ رہی ہیں، یہ اب پھر مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے۔ یہ منافقین سے 2 باتیں آ چکی، ایک اطاعت رسول جو ان پر شاخ گزرتی تھی، اور ایک قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص ہے، اس کی کوئی احتیاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، بیروپیہ نہیں ہے، دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، آپ جا کر اس کے لیے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے۔ یا اسی طرح کا معاملہ، کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے، آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو فائل کے اوپر جو پولیس نے جو بھی کر رکھی ہے کارروائی، وہ دھوکہ دینے والے ہیں، ڈسیونگ ہے، تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے اگر سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی، یکن لہ نصیب منہا، اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا، اس کی نیکی، اس کے اجر و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور کسی نے بری سفارش کی، غلط سفارش کی، جھوٹی کی، حقائق کو توڑا مروڑا، تو پھر اس کے جرم کے اندر جو جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے وہ بھی شریک ہو گیا، اس کا برابر کا حصہ دار ہو گیا۔ واللہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ ایک اور بات، معاشرے کے اندر گریٹنگز کا معاملہ ہوتا ہے، جب ملیں تو آپس میں کس طریقے سے کوئی سلام کریں، یا کیا گڈ مارننگ کہیں، کیا کہیں، صباح الخیر اور مساء الخیر کہیں، کیا کہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، اصل میں عربوں کے ہاں چونکہ یہ رواج تھا حیاک اللہ حیاک اللہ حیاک اللہ، اللہ جو ہمارے ہاں سرائے کے علاقے میں حیاتی ہوئے، تمہاری عمر بڑھے، اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرے، تو یہ وہ انداز ان کا تھا کہ حیاک اللہ، تو اسی سے جو بھی گریٹنگز ہیں ان کے لیے لفظ تحیہ بن گیا ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو بأحسن منہا، اس سے بہتر۔ السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اضافہ کر کے دیجیے، لوٹائیے، اور ردوہا، کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو۔
ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی اہمیت ہے، آداب ہے، انسانی زندگی کے اندر اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا۔ اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہے تیسری بات، ہجرت۔ وہ لوگ کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود، مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، راستہ نہیں چل سکتے، راستہ انہیں آتا نہیں ہے، عورتیں ہیں، ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا، ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑاؤ وہاں سے۔ ایک وہ ہے جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر، اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی۔ اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئی کہ اب قتال چاہیے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو آفینسو لینا ہے باطل کے خلاف، جو اقدام کرنا ہے، تو جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے۔ اگر منتشر پڑے رہی طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے۔ اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ نے فراہم کی ہے اب تک، اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کو اقدام کیا جا سکے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ تو جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں، جو حبشہ کی تھی، وہ آپشنل تھی، وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی، اس کا حکم نہیں تھا۔ ہجرت مدینہ کا حکم تھا۔ اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے ان منافقوں کا کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں، یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے نہیں، بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے، آخر ایمان تو لائے تھے نا، اب نہیں ہجرت کر سکے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، ان کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا ان کا۔ ہاں کوئی مجبوری ہوتی نہیں ہوتی تو بات اور تھی۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کہ گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ بلی کی دم کٹ گئی، وہ چاہتی ہے سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا حمایتی مت جانو، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ گویا کہ اب لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا، ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں، حیث وجدتموہ، جہاں پاؤ۔ یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے حکم میں، اسی کے حکم میں، انہیں پکڑو، قتل کرو، جہاں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، اب اس میں استثناء ہے، ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں کہ جن سے آپ کی صلح ہے، قبیلے کی صلح ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس صلح کو وہ صلح ان کو بھی کور کر رہی ہے جو اس میں ہے منافق۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اور یا دوسری شکل کیا ہے، اور جاؤکم حصلت صدورہم، یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، ان میں اتنی جرأت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے۔ مسلمانوں
اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر حال میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہیں گے، تو یہ گویا کہ تو مینول آف ریولیوشن ہے، ریولیوشنری اسٹرگل کے اندر اس طرح کی سچویشن آئیں گی، ہر قسم کے انسان ہوں گے۔ کچھ ایسے کمزور لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارے لیے لڑنا بڑھنا مشکل نہیں ہے، نہ مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے۔ ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفع کرو، ان کو بھی قتل نہ کرو، ان کو بھی چھوڑ دو، ان کی بھی جاں بخشی کرو۔ تو دو استثناء آ رہے ہیں، ایک تو استثناء کن سے ہے کہ جن کے ساتھ، جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا خذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ۔ دوسرے وہ ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجئے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں، یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَكُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ صلح پیش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔ تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہے ان میں سے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو، وہ کافروں کے حکم میں ہے اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے۔ اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو۔ دوسرا یہ کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بالکل، تب بھی انہیں چھوڑ دو۔ تیسرا ایک اور کیا، ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو، یریدون ان یامنوکم و یامنوا قومہم، وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے، اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اندر الجھے ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے تو مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے، باز نہیں رہتے تمہارے خلاف لڑنے سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر تمہارے سامنے صلح پیش نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی کہیں پاؤ۔ یعنی اگر غداری انہوں نے کہی ہے، ایک وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے، تو پھر یہ وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی۔ اولئک واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو۔ اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی، یوں سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہک گئی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہو رہی ہیں، مارکے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکے ہیں جن میں کہ حضور شریک رہے، لیکن یہ تو ایک چوموکھی سی جنگ تھی جو چل رہی تھی مسلمان۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان آیات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو ان کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمس تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا، لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں، میرے اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر، کسی ہرن پر لگ گیا، اس کو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے، قتل خطا اور قتل عمد۔ اس کا کیا حکم ہے؟ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، نشانہ چوک گیا، کسی کو جان لگا، اب گاڑی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ چلا رہے تھے، کوئی اس کے نیچے آ گیا مر گیا، آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی بد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے، اس قانون قتل خطا کے تحت۔ وہ قانون کیا ہے؟ ومن قتل مومنا خطا، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، خون بہا دینا ہوگا۔ یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے،
قتل عمد کی جزا میں قتل ہے، لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا۔ قتل کی جگہ کیا ہوگا؟ ایک تو خون بہا، اور نمبر 2 یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد، اس کے لیے وہ گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے کہ جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے، تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تھا وہ خود مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا، کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی، وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں، دیت یہاں معاف ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان، اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی، حوالے کرنی ہوگی، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن کی گردن، ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا۔ فمن لم یجد، تو جو یہ نہ پائے، یعنی یہ جو 2 حق ہو گئے، ایک ہے دیت، وہ تو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا، اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے، تو وہ 2 مہینے کے پے بپے متواتر روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا، وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے۔ اب آ رہا قتل عمد، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل عمد، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ شروع میں آیا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، حرمت جان، حرمت مال، معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہے، لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ آگے چل کر سورہ مائدہ میں اس سے بھی آگے آ گیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ تمدن کی جڑ کاٹ دی۔ اور اس سے اندازہ کیجیے ہمارے ہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے، یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے، اور قتل عمد جس طریقے سے ہو رہا ہے، مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چومکھی جنگ چل رہی ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ، تو آپ اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا، آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے، جب آپ اس کے قریب آئے، اسے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ دیا میں تو مسلمان ہوں، اب کیا کریں گے؟ اس کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، وَأَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے، اس کو یہ مت کہو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا۔ اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، یو ہیو ٹو ٹیک ہم آن ہز ورڈز۔ تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ، حضرت اسامہ کا جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، بہانہ کیا ہے، اپنی تلوار نے روکی قتل کر دیا، لیکن دل میں خلش رہی۔ پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے، اے اسامہ کیا کرو گے اس دن، کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی؟ جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا، ہم نے فرمایا حلا شفق قلبہ،
تو تم نے اس کا دل چیر کر کے نہیں دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس قدر غصے کا غضب کا انداز ہے. وہی بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے، ہم اسے کافر قرار دیں، قتل کریں، مال غنیمت لے لیں گے. فعند اللہ مغانم کثیرہ، دل تھوڑا نہ کرو، اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو. کذالک کنتم من قبل، دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے، تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو. ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کافر ہی تھا نا، مشرک تھا. کذالک کنتم من قبل، تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ نے کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا، رسول کی دعوت و تبلیغ سے بہرہ مند ہونے کی توفیق دے دی، اللہ کا انعام مانو. لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے اس معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو. فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے. فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. اس آیہ مبارکہ میں جہاد کا لفظ بمعنی قتال ہے. جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر وقت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے. المجاہد من جاہد نفسه، بلکہ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو جاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ بھی جہاد ہے. تو جہاد کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن قتال آخری منزل قتال ہے. اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں، مومن و مسلم، نبی اور رسول، جہاد اور قتال. لا يستوي القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے، یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے. غیر اولی الضرر، جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے. اگر کوئی اندھا ہے اور وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں، کوئی لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج نہیں، یہ بعد میں آ جائے گا. لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں جا کر. اس سے پہلے پرسویشن تھی، نکلو اللہ کے راہ میں، نکلو اللہ کے راہ میں، نکلو اللہ کے راہ میں. لازم ہر ایک کے لیے نہیں تھا. قتال فی سبیل اللہ آپشنل تھا، لہذا اس کے اوپر کسی سے نکیر بھی نہیں ہوتی تھی. نہیں گیا کوئی، نہیں گیا ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی، ان کو سزائیں بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ. تو اب چونکہ آپشنل تھا لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے. اس لیے ہر دل مومنین کا لفظ آیا تھا کہ آپ پوری طرح اکسائیے، ان کو آبادہ کیجیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی آپشن ہے. لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عذر نہیں. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ. درجہ یہ جو تنکیر آئی ہے برائے تفصیل ہے، بہت بڑا درجہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور چونکہ یہ فرض نہیں، نفیر عام نہیں، لہذا فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے. جو نہیں نکلا چونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں، لازم کیا نہیں گیا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے، وہ کمتر مقام پر قانے ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجات ہوں گے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب یہ آ گئے وہ لوگ کہ جو عذر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکے میں. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے.
یعنی ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، آخر موت تو آنی ہے۔ تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے؟ آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، کیا ہوا آپ کو؟ کیوں آپ نے ہجرت نہیں کی؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، تو وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے، ہم مجبور ہو گئے تھے، کیا کریں، ہم معذور تھے۔ قالوا الم تكن ارض الله واسعة، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، کھلی نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے؟ فتهاجروا فيها، کہ تم اس پہ ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواهم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں ایسے لوگ جو واقعتاً جن کو اب چینز پہنا دی گئی ہو، زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کہ گھروں میں رکھا گیا، ان کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو۔ مستضعفین من الرجال والنساء، اور عورتیں، ان کے لیے تنہا سفر کرنا، ایسے بھی عورتیں تھیں جن تنہا ہجرت کی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں۔ والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اگر عذر تھا، مجبوری تھی، نہیں جا سکتے تھے، بچے ہیں، عورتیں، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، انہیں جا کے چھڑاؤ۔ لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت۔ ان ارضی واسعۃ وإیایا فاعبدون، سورہ عنکبوت میں آپ پڑھیں گے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دولت کے لیے نہیں۔ یہ حدیث نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے، ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے، وہ نہیں۔ فہجرتہم الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت ان پر شمار ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص نیت کے ساتھ، گھر سے نکل کھڑا ہوا، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ، حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی، بمصطفیٰ برسا فی شراکت دی ہمعوش، اس تک نہیں ہو سکا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے، دارالہجرت تک نہیں پہنچ پایا، درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة صدق اللہ العظیم۔ اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں، گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف، شریعت کے احکام، عبادات سے متعلق تفاصیل۔ اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ ہے قصر صلاۃ، لیکن صلاۃ الخوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں قصر کا حکم، اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورتحال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی
کہ آدھا آدھا لشکر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھے تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا. لہذا آپ دیکھیے کہ ایک بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی. فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر چاق و چوبند رہیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے، کھڑے رہے ان کے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں. دوسری رکعت مسلمانوں نے خود ادا کر لی. اب جب انہوں نے سلام پھیر دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جو اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے. اب حضور نے ایک رکعت اور پڑھی تو ان کی ایک رکعت حضور کے پیچھے ہو گئی. اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، انہوں نے پھر ایک رکعت اور ادا کر لی. اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم نہ رہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں بھی، اپنا بچاؤ بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں، اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے مال و اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے حملے کے اندر. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو، اور کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اسلحہ تو اپنا رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیزہ وغیرہ سب اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے. اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے، تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک بہت اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواریوں پر چلتے ہوئے. وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر، وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. ادعیہ معصورہ ہے اور آد معصورہ ہے اور آد مسنونہ ہے، ان کے سے اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ رکھو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے، صلاۃ الخوف. جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، خوف جاتا رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ. اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے، اس کے اپنے اوقات ہے. اور اس اوقات کے ضمن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے 2 دن نماز آپ کو پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں، اور بتایا کہ ان کے مابین وقت ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو. اب تو یہ سمجھیے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مرحلے کو پہنچ رہی ہے. اب آخری مرحلے پہ آ کے تھک نہ جانا. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، ان کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑو، ہمت نہ ہارو. ان تکونوا تعلمون، بڑے پیارے الفاظ ہیں. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الم پہنچتا ہے، بے آرامی ہے، فإنهم يعلمون كما تعلمون،
تو کیا انہیں نہیں پہنچتا؟ انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی زخم کھاتے ہیں، ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں، وہ ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں، دشمنوں کو بھی۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ تمہیں تو جنت کی امید ہے، تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ان سے تو بڑھ جانا چاہیے صبر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے، وما صبرک الا باللہ۔ ان کے تو یہ من گھڑت قسم کے دیویاں دیوتا، ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں، تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دستورہ کرنا چاہیے۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، اور یقینا اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ اب یہ چند آیتیں آ گئی اہل ایمان سے خطاب میں، اب پھر کچھ منافقوں کا معاملہ ایک آ رہا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی ایک تو کتاب دی ہے، قانون دیا ہے، ایک آپ کو بصیرت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کی خاص ظاہر بات ہے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس سامنے کتاب ہے، فائل ہے، شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں۔ اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ بروئے کار لاتا ہے۔ تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑے، یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے، کہنے کو مسلمان ہے خائن، تو اب اس کی طرفداری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے۔ اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان، اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی، نقب لگائی، وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا، کچھ اسلحہ لے لیا۔ وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کہیں سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا، تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی میرا لاش فاش کر رہا ہے۔ اس نے یہ کیا، اسی وقت جا کر یہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا، یہ سامان میری امانت ہے تمہارے پاس، لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں، اس کو دیکھ کر کھوج لگاتے لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے، اس نے صاف انکار کر دیا، تلاشی لے لی، چیز نکلی نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان، وہ وہاں پہنچ گئے، یہودی کے یہاں برآمد ہو گیا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے، یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا۔ اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے، اس کے گھرانے کے لوگ، اس منافق مسلمان کے، ان کا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ یہودی چور ہے۔ اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا، اور پوری قوم، اس کا پورا گھرانہ جو ہے، وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آ گیا شور مچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے، ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خام کا یہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، خیانت کرنے والے کی طرف سے آپ وکالت نہ کریں، اس کے سہارا نہ بنے، اس کو مدد نہ پہنچائیں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اب خصیما بحث کرنے والا، للخائنین، علی الخائنین ہوتا تو خائنوں کے خلاف، للخائنوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں۔ واستغفر اللہ، اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم، آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب ہم یہ امید لگائے بیٹھے حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے کہ ہم نے بے ایمانیاں کی ہیں، حرام خوریاں کی ہیں، شریعت کی دجیاں بکھیری ہے، تو حضور گویا کہ ہماری شفاعت کریں گے۔ یہاں فرمایا جائے ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم، مت جھگڑیے آپ ان لوگوں کی طرف سے، ان کی طرف سے وکالت مت کیجیے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہو، خیانت کرنے والے اور گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے، اللہ سے نہیں چھپتے۔ وہو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول،
حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف، یہ منافقین کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات۔ یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو، ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اب یہاں تو اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور، اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، یہاں تک کہ حضور کو بھی بتلانے کی حد تک تم پہنچ گئے۔ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے؟ یہاں تم چھڑا بھی لو، حضور کو بھی فرض کیجیے، حضور نے فرمایا، یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے۔ فرض کیجیے زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور میں نے غلط ڈگری اس کے حق میں دے دی، تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے، زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا۔ تو یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، اس میں جو بھی کیسز ہیں، جو بھی گواہیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مرحلے پر تو نہیں تھا، جہاں اللہ محسوس کرتا تھا آپ کو متنبع فرما دیتا تھا۔ ہاں تم ہؤلاء، یہ تمہیں لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے، اپنے ساتھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو اس کا کارساز بن سکے گا، ان کا وکیل بن سکے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم۔ سیدھی روش ہے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مان لو، یہ دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو، اللہ سے استغفار کرو، آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے۔ اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جو کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، پھر اس کی تہمت لگا دی ایسے شخص پر جو بری ہے، یہودی تو بری تھا، اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تل گئے۔ تو ثم یرم بہ بریئا، جو بری ہے اس سے اس کے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک، اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بروقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے، عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے، اور وہ جو اصل میں مجرم نہیں تھا، بے گناہ جو یہودی، اس کو پکڑ لیا جائے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم، حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی ہم ایسے مواقع پر بر وقت آپ کو مطلع کرتے ہیں۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب یہ جو منافقین تھے یہ اپنے نجوا کرتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، سرگوشیاں کرنا، اور طرح طرح کے نجوا ہوتے تھے، بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے، یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں، تو 100 طرح سے ہتھ کر دے، یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، یہ سارے معاملات جو کہ تو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریب کیا ہے، یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں، تو
تو علیہ کے بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو، اسے اندر جا کے سمجھاؤ، یہ اچھی بات ہے، اور معروف یا کسی اور نیکی کا حکم دے، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے، پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیجیے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو مغالطہ ہوا، انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی، یوں کہی تھی۔ اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیحدہ علیحدہ خفیہ گفتگو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ ہے، جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا، اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان کو تو ہم دیں گے بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، یہ نجوا کر رہا ہے مخالفت میں، سازشیں، سرگوشیاں، بھڑکا رہا لوگوں کو، دیکھو جی یہ کر دیا، یہ کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا۔ غزوہ حنین میں ہوا، غزوہ حنین میں چونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر حنین میں، مال غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے، جسے تعلیف قلب کہتے ہیں، زیادہ مال دے دیا، اس پر لوگوں نے شور مچا دیا۔ دیکھو جی جب کڑے وقت تھے، مشکل وقت تھے تو ہم، اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتے دار یاد آ گئے۔ مکے والے ظاہر بات ہے رشتے دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے، قبیلہ تھا قریش کا۔ یہ 100 طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ، یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے کی۔ یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا۔ یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور کا فرمان، حضور کی سنت سورس ہے، اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ اجماع اس سے کا نام ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک، صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے، تب اس آیت پر آ کر 301ویں مرتبہ پھر نگاہ جمی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس سے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کمتر ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اب یہاں گویا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مؤنث کو، عورتوں کو، اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات، عزا، منات، لات الہ کی مؤنث ہے، لات، لا اور لات، اور عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزیز، العزا، منات، یہ سب جو ہے فیمینن نیمز ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں، لات کا کوئی وجود نہیں، منات کا کوئی وجود نہیں، شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، وقال، اور اس نے بھی یہ کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، مجھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا، ولأمنينهم، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا،
بڑے برائٹ کیریئرز ہیں، اس میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، لگے رہو اسی کام کے اندر. پھر امانیہ ہے، اللہ بخشی دے گا، اللہ ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس بات کا ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کس کا خوف ہے. اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی طول عمل جس کو کہتے ہیں، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میرے حکم سے یہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے. تو میں بتا چکا ہوں سورہ انعام میں یہ باتیں ساری آئیں گی. فلاں کے نام پر ایک اونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا، اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، فلاں بت کے یا فلاں ڈیٹی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے. فلا آمرنہم، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ، وہ اللہ کے خلق میں تبدیلی کریں گے. اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سے انداز، عورتوں میں مردوں کے سے انداز اختیار کرنا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ سمجھیے جینیٹکس جو ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے. اللہ کی تخلیق، اس کی اسپیشیز بنائی ہوئی، اس کی جینز، اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فقد خسر خسران مبینہ، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا. یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے. شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا اسے شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا. اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ. اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف. اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر. تب بھی آ گئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی. شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے. لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں. لیسا بامانیکم، نہ تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، تمہاری امانی سے، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی. بہت سخت الفاظ ہے یہ، اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی، لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا. مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی ارشے. اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی تھی، اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ، وہ اس کی بدی جاتی رہی، لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ. توبہ کو دیکھا جائے گا، توبہ سچی تھی، واقعی تھی، واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں، یا یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی، تو وہ توبہ نہیں ہے. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، ہو مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن،
اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر 1 اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلام آ گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور یہ احسان، اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے دین کا معاملہ، تفریق بین الدین نہیں، دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکھرا نہیں ہے، ٹوٹل دین۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی جو یکسو تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں، یتیم عورتوں کے معاملے میں، ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں، اب اس میں کچھ وضاحتیں، کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، مزید وضاحتیں طلب کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں نازل کی ہیں۔ اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے، واضح نہیں ہوئی ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، اب وہ آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہو گئی، قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو یتامى النساء مراد تھی وہاں پر، کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، شادی کرو۔ تو یہاں فرمایا جو تھا عورتوں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا، ما یتلی علیکم، جو تمہیں سنایا گیا، جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، فی یتامى النساء، ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں، وہ عورتیں یا لڑکیاں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم دیتے نہیں ہو وہ جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا؟ وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو، والمستضعفین من الولدان، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے، وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ احکام ہے، بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور اس میں اس سے اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب دیکھیے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں کہ جو سرکشی کر رہی ہیں، حکم نہیں مان رہی ہیں، تابع داری نہیں کر رہی ہیں، زدہ پر اڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں۔ اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روب ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے، یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں لاؤ اپنے والدین کے گھر سے، یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، اور وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے مابین۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ اب نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، اور اعراضاً جی بھر گیا تو توجہ ہٹ گئی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں، صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے،
بس سلح و خیر. لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا, لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا. وہ سلح و خیر, صلح اچھی ہے. وہ احضرت الانفس الشح, البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے. مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو, عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے. وَإِن تُحْسِنُوا, یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر, یہ مضامین آ چکے ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا, اگر تم نیکی کرو, تم مرد ہو, تم مردانگی کا ثبوت دو, اس معاملے کے اندر نرمی کرو, ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو. وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو, پھر دوسری شادی مت کرو. تمہیں اطمینان ہے, تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو, ورنہ نہیں. لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی, ناپ تول کی, اس میں تو عدل ہو سکتا ہے, لیکن یہ قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر, یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی, دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان, تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے. کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تھی, کھڑبڑی بچ جاتی تھی, آج وہاں کیوں ٹھہر گئے, آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا, آج فلاں کیا ہو گیا, وہاں شہد دیا گیا تھا, وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی. تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کے رائے سے آپ نے قسم کھا لی, اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا, حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں, لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں, بہرحال بہت بہتر معاملہ تھا, بہت بہتر تھا حضور کے ازواج مطہرات کا آپس میں. لیکن یہ کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں. یہ عورت کی فطرت ہے, اس کے اندر اختیار بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء, تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو. مراد کیا ہے, قلبی میلان. یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا. اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عدل کیا ہے, باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا. یہ ہے ظاہر بات ہے. لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ. میلان, میل, کل المیل, ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے, اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے, اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم اصلاح کر لو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے, ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے. لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے. لڑائی چل رہی ہے, جھگڑا چل رہا ہے, مزاجوں میں موافقت نہیں ہے, ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں, دن رات کا جھگڑا ہے, طلاق نہیں دینی. یہ احمقانہ طرز عمل ہے, بالکل احمقانہ, شریعت کی منشا کے بالکل خلاف. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی, ترغیب. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اب اگر وہ متفرق ہو جائیں, علیحدہ ہو جائیں, سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں, سیپریٹ ہو جائیں, یغنی اللہ کلا من سعتہ, اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا. ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کی سب مزاجی موافقت رکھنے والا ہو, اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر موافقت پیدا ہو جائے. تو یہ کہ عدم موافقت ہے, لڑتے رہنا ہے, دنگا فساد ہے, لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے, یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر 1, اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں. عیسائیوں پہ بھی طلاق حرام ہے, اس لیے کہ اصل میں انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں. لیکن جو حضور نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی
کہ اگر بلا وجہ کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے، فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی، ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے، تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وبال اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے، بلا سبب طلاق دے دی۔ اب وہ عورت جو ہے اگر اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی، یہ قانونی تعلیم نہیں تھی۔ قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے، حضور حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں، موزائک لا جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، عائد رہے گی۔ تو قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کو انہوں نے قانون بنا دیا، نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بدکرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں آپ طلاق نہیں دے سکتے، لہذا وہ 100 طریقے کر کے پہلے اسے بدکردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت لیتے ہیں، تب جان چھڑاتے ہیں، ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کی جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، نہیں داجوں کی موافقت ہو رہی، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو، دونوں کو اپنی وسعت میں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، بڑی سمائی رکھنے والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، جنہیں کتاب دی تھی، اور اب تمہیں بھی وصیت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اصل شے ہے تقوی، ورنہ شریعت جو ہے اس کا بھی مذاق بن جائے گا۔ اسی لیے حضور کا جو خطبہ ہے بہت مشہور، عام جمعوں میں آپ سنتے بھی ہوں گے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ تو یہ تقوی جو ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور سن لو تم بھی کان کھول کر، تمہیں بھی یہ وصیت ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہ مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے، یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، تو میں اسے تعلق منقطع کروں، اللہ بہتر میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اللہ کارساز ہے۔ اسی طریقے سے مرد بھی یہ سمجھے، کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، تو آخر یہ نہیں ہے کہ سمجھا جائے کہ ہر صورت عورت سے تو نباہ کرنا ہے چاہے اللہ کس سے بغاوت ہو جائے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، لوگوں کیا سمجھتے ہو تم، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بآخرین، اور لوگوں کو پیدا کر دے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں، نفس واحد کی طرح ہو، جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسل منتیا کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ساری بھاگ دوڑ محنت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں، اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی، عہدوں میں ترقی، اور اپنی اور زندگی کے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات، عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دوران بھی تھا۔ اللہ سے تم مانگو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو، خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو، اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو،
پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ. سورہ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ قائمم بالقسط ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائمم بالقسط. جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں؟ اہل ایمان، سپاہی ہیں، اللہ کے سپاہی. لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے. اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانیں دینی ہوگی، کوششیں کرنی ہوگی، اصرار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، تب دین غالب ہوگا. لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط. یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے، جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا. سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں کہ سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں. قانون کی اہمیت ہے، تعزیرات کی اہمیت ہے، چور کا ہاتھ کاٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو، ظلم ختم کرو، ایکسپلائٹیشن ختم کرو. یہ سرمایہ دار جس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کر جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر، اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں. آخر یہ پورا نظام درست کرو نا. یہ مشین جو ہے، یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے. ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے، دوسری ڈالتی نہیں. ایک طرف بھوک ہے، کاد الفقر یکون کفرا. یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شخص کی، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے. پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، ضرور کاٹو. لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے. بحالات موجودہ آپ وہ قانون نافذ کر دیجیے، فائدہ ہوگا حرام خوروں کو، بلیک مارکیٹوں کو، جنہوں نے کہ حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے. چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے، انہیں ڈر کھائے کرا، فائدہ ہونا ہوگا. اصل شے یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ، لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے، دین دین ہے. لا جو ہے وہ سب سرو کرتا ہے سسٹم کو. قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، سب سرو کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. جو سسٹم ہے نظام دین کا، اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے، اسے کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے، اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو. یہ ہے جو کہ اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہی مضمون سورہ مائدہ میں بھی آ جائے گا، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف یہ کہ اس میں ترتیب بدل گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بس اتنا فرق ہے. لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادف الفاظ ہیں. گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے. کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے. معلوم ہوا اللہ اور قسط یہ مترادف ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، اب الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین کا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو. تمہارا تعلق عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ ہے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں. ان یکن غنیا اور فقیرا. ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے تو خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے، لیکن یہ غریب ہے، چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. ان یکن غنیا اور فقیرا فاللہ اولی بہما. چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے، دونوں کا پشپنا اللہ ہے، دونوں کا کفیل اللہ ہے. تم نہیں ہو کفیل. تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے، جو عدل پر ہے، جو انصاف پر ہے، وہ فیصلہ کرنا ہے. کسی کی جانبداری نہیں. وہ جانبداری نہ باپ کی کرنی ہے، نہ ماں کی کرنی ہے، نہ بھائی کی کرنی ہے، نہ خود اپنی کرنی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں. دیکھیے شہادت اعلیٰ لوگوں پر گواہی، اور شہادت للہ اللہ کے لیے گواہی. یہوہاز وٹنسز، اللہ کے گواہ. یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں. ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہو، اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تل منزل لگانے کے لیے اپنے اپنی کمر کس لیں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، ان کا خیرخواہ اللہ ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو. أَن تَعْدِلُوا، مبادہ تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو، خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑے گے، بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے چوئنگ یور ورڈز، تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں، حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات نکل نہیں رہی ہے. ان تلووا اور تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، بچ جاؤ گے، منہ موڑ لو گے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے. اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی. ایمان والو، ایمان لاؤ، چھ معنی عبارت. ایک ایمان ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں حاصل ہے، وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا. مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ ایمان مل گیا. یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے، ان میں پکے بھی تھے، کوئی کچے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا. جی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا، آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے، قانونی درجہ ہے کہ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مومن ہے. لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں. ایمان کیا ہے؟ یقین قلبی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر. اب ہم ترجمہ کریں گے، یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے. اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو، جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا. اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے سخن کن کی طرف ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہو رہا ہے. وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. قرآن کے لیے لفظ نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کے لیے انزل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا. ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے، جو فیصلہ کر کے، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں.
اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان لائے نہیں ہیں، تو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ شعوری منافق ہوا. غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے کہ جو آئے تو تھے، کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ، وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے، نکلا وہ کانٹوں بھرا بستر. اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، وہ ارادہ، وہ پختگی نہیں ہے، ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو. ان کا کیا ہوتا ہے، کچھ 2 قدم چلے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ چھٹک گئے، کچھ چلے، کچھ ہمت کی، کچھ رک گئے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے، تم کیا کرتے ہو. تو اب انہوں نے کیا کیا، جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع. خدا کی قسم یہ مجبوری تھی، اس لیے میں رک گیا تھا. تم سمجھتے ہو کہ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا، تم ایسا گمان تو نہ کرو، مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی، میری بیوی مر رہی تھی، میں کیسے جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جھوٹی قسمیں. تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا، یہ یوں چلتا رہتا ہے. اگرچہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے، کافر تو وہ ہوا ہی نہیں، اسلام لے آیا تھا، مومن ہے، اور وہ ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا. لیکن ابھی ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا، پھر ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا. یہ مذبذبین بین ذالک، آسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے، کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں، کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو، نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر، پھر گیا پھر آیا، پھر گیا تو گیا. بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا، کفر سے مراد نفاق ہے، کفر قانونی نہیں، کفر حقیقی، کفر معنوی، کفر باطنی. اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے. انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے، اسلام سے انکار نہیں کیا، کفر کا اعلان نہیں کیا، یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا. اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب. یہاں تو آنا ہے تو یکسو ہو کے آؤ، ریزرویشن رکھ کر مت آؤ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کان کھول کر آؤ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَجْرًا كَثِيرًا. تمہیں سننی پڑے گی، ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی، کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے، قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی. در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاش بسے، شرط اول قدم ہی اس کے مجموع باشی. بشر المنافقین، تنزیہ انداز ہے، ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے. وہ چاہتے تھے نا ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، بالکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا پتا ہے کل پڑھنا جو ہے بدل جائے. تو کفار کے ساتھ بھی کیپ سم گڈ آفس ود دیم آلسو، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کہہ سکے وقت کے اوپر. تو دوستیاں رکھتے تھے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشپنا بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں، عزت کی تلاشی ہے. امریکہ جانا، کلنٹن صاحب سے ملنا بہت بڑا اعزاز ہے، اتنے بڑا اعزاز مل گیا تو یہ عزت ہی ہے نا جو انسان ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. اس کے لیے جو بھی لابنگ ہوتی ہے، اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی، اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو، باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا CIA کر رہا ہے یا کوئی اور پینٹاگون کر رہا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے فگر ہے جس کے سوا کچھ بھی نہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزۃ للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہے استہزاء کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کم سے کم یہ ہے، اب مکے کی آیت ہے وہ، اس میں مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چپ کر سکتے زبردستی، لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت،
وہاں سے چلے جاؤ، احتجاجن جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ، پھر وہاں بیٹھو نہیں۔ اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے، تمہاری جو حس جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے۔ تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وقد نزل علیکم، اللہ اتار چکا ہے تم پر فی الکتاب، اسی کتاب میں قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، پھر دوبارہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی اور بات ہے اس لیے دوبارہ ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، تعلق منقطع نہیں کرنا، لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے تب ان کے قریب مت بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے، دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جو بھی ہو، جو بھی صورتحال سچویشن جو بھی ہو جائے، ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں۔ تو الذین یتربصون بکم، وہ تمہاری بات میں ہے، منتظر ہیں، سوچ رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ آ جائیں گے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، ہمارا بھی حصہ نکالیے مال غنیمت میں سے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، کوئی فتح انہیں وقتی طور پر حاصل ہو جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، قالوا، تو وہ کہے کہ اپنے ان کافروں ساتھیوں سے، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا، کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے، ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے اصل میں، آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگ کرنے آئے تھے، نہیں، ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں۔ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تو بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کثرت بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔